سر چند دن پہلے میں نے ایک شعر، پنجابی کا شعر تھا سر، وہ سوشل میڈیا پہ دیکھا، اس کو میں نے پوسٹ کیا، لوگوں نے بڑا سراہا۔ میرا دل کر رہا تھا سر آج کا جو موضوع اور مضمون ہے وہ اسی کے حوالے سے سر رکھا جائے۔ سر وہ شعر یہ تھا: سنیا سی کروڑ دا، سنیا سی کروڑ دا، ویکھیا تے لکھ دا، ویکھیا تے لکھ دا، راہ پیا تے سو دا، واہ پیا تے ککھ دا۔ ماشاء اللہ۔ اس کی ترتیب یہ تھی کہ ہم جو امپریشن ہوتا ہے سم ٹائم سننے کا، وہ کروڑوں کے برابر ہوتا ہے، جب ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو وہ لاکھوں کا نکلتا ہے، جب راستے پہ چلتے ہیں تو وہ 100 کا نکلتا ہے، اور واسطہ پڑ جائے اگر تو ککھ بھی نہیں ہوتا سر۔ سر یہ جو عموماً جلدی کے ساتھ تعلق بنتے ہیں اور اس کے بعد قائم نہیں رہتے، خراب ہو جاتے ہیں، یہ تعلقات تیزی کے ساتھ بننا اور پھر خراب ہو جانا، یہ معاشرے میں بہت بڑھ گیا ہے۔ اور جو امپریشن ہوتا ہے ہر طرح کے رشتوں میں سر، میں اسے جاب، شادی، ہر طرح کے شعبے میں جا کے اگر دیکھوں سر، تو بننے والا تاثر بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن جب راستہ اور واسطہ پڑتا ہے سر تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے سر۔ ایسا کیوں ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صاحب کا بھی شعر ہے، یہ نچوڑ ہے زندگی کے بارے میں ان کی آبزرویشن کا، اور بڑا بھلا کام کیا ہے، اپنی زندگی بھر کے تجربے کا نچوڑ اس شعر میں سمو گئے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک بڑا مشہور قصہ ہے کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی نے آ کے ایک اور اپنے بردر صحابی کا ذکر کیا، تعریف فرمائی، تو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ کبھی ان کے ساتھ ڈیلنگ کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہ نہیں۔ کہ جاؤ پہلے اس کے ساتھ یا ڈیلنگ کر کے آؤ یا سفر کر کے آؤ، تو پھر آ کے مجھے بتانا۔ ہمارے اندر جلد بازی بہت آ گئی ہے، اور اس سے ہم سارے سفر کرتے ہیں، لیکن سبق پھر بھی ہم نہیں سیکھ رہے۔ میں بھی سفر کرتا ہوں، میں بھی سبق نہیں سیکھتا۔ شاید میں نے پہلے بھی آپ کے کسی پروگرام میں اس واقعے کا ذکر کیا تھا۔ سیالکوٹ کے ایک پروفیسر صاحب تھے، ان سے میری جان پہچان ہو گئی، بہت پرانی بات ہے، ان دنوں میں نوجوان تھا، یوں کہیے آپ۔ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، شادی انہوں نے کی نہیں تھی، ریٹائرمنٹ کی ایج کو پہنچے ہوئے تھے جب میری ملاقات ہوئی۔ سیالکوٹ میں تھے، جب کبھی ان کا چکر لاہور لگتا تھا تو میرے پاس آ جاتے تھے، بیٹھ کے گپ شپ مار کے چلے جاتے تھے۔ ایک دن وہ آئے تو میں نے کہا تشریف رکھیے۔ کہنے لگے آج ٹائم نہیں ہے، میں صرف ایک قصہ اپنا پرانا آپ کو سنانے آیا ہوں۔ کہنے لگے میں پری پارٹیشن ڈیز، پاکستان بننے سے پہلے ایف سی کالج میں پڑھتا تھا، تو گریجویشن کا ہمارا امتحان آ گیا، تو کالج نے ہمیں پریپریٹری لیو کے لیے فری کر دیا، تو فیئرویل پارٹی بھی اسی دن دی۔ تو ہم فیئرویل پارٹی کے بعد کالج کے لانز میں بیٹھے تھے، تو ان دونوں زیادہ تر پروفیسرز انگلش مین تھے۔ ایک بوڑھے سے پروفیسر تھے انگریز، وہ ہمارے قریب سے گزرے تو ہم اٹھ کے تعظیماً کھڑے ہو گئے، اور ہم نے ان سے ایک عرض کی کہ آج ہم جا رہے ہیں، کوئی ایسی بات بتا دیں جو کتابوں میں نہ ہو۔ تو ان پروفیسر نے، انگریز پروفیسر نے ایک لمحے کو سوچا اور کہنے لگے کہ میں ایک بات بتاتا ہوں جو کتابوں میں نہیں ملے گی۔ تم میں سے اکثر لوگ گریجویٹ کرنے کے بعد پریکٹیکل لائف میں چلے جاؤ گے، وہاں آپ کے تعلقات بنیں گے، تو جس سے تمہارے تعلقات بنے اور تم یہ فیصلہ کر لو کہ اسے دوست بنانا ہے، تو اسے دوست نہ بنانا جب تک کہ اس کو تم ون آفٹر دی ادر، دو ٹیسٹ
ना दे दो, लेकिन वो 1 or 2 अदर होने चाहिए। जो आदमी पहले टेस्ट में क्वालिफाई कर जाए उसको दूसरा टेस्ट दे दो, उसमें क्वालिफाई कर जाए तो दोस्त बना लेना, वरना ड्रॉप कर देना। तो पहला टेस्ट ये है कि ऐसे आदमी से जिससे तुम फैसला करो कि इसको मैंने अपना दोस्त बनाना है, कुछ कैश उधार मांग लेना। अगर वो जेब में कैश होने के बावजूद आपको इनकार कर दे तो दोस्त मत बनाए, आदमी बाज़र्फ नहीं है। अगर वो आपको दे दे और उसका जिक्र दूसरों के पास कर दे तो दोस्त न बनाओ, बंदा बाज़र्फ नहीं है। अगर तुम्हें दे दे, इनकार न करे, लोगों को बताए भी नहीं, लेकिन तुमसे बार बार तकाजा करे वापसी का, तो दोस्त न बनाना, आदमी शैलो है। अगर वो इनकार नहीं करे, लोगों को नहीं बताए, तुमसे भी तकाजा न करे, तो अभी भी दोस्त न बनाना, लेकिन उसने क्वालिफाई कर लिया है सेकंड टेस्ट के लिए। तो सेकंड टेस्ट ये है कि जब वो दोस्तों में बैठा हुआ हो तो जाके सबके सामने उसे बुरा भला कह दो। तो अगर जवाब में वो आपको सख्त अल्फाज कहे तो दोस्त मत बनाइए, आदमी बाज़र्फ नहीं, सिर्फ मलम्मा चढ़ाए हुए है। लेकिन अगर वो आपकी इन सब बातों के जवाब में मुस्कुरा दे तो बंदा ख़ानदानी है, उसे दोस्त बना लीजिए, ज़िंदगी भर धोखा नहीं खाएंगे। अब हम लोग परखे बगैर, जाने बगैर, हम जैसे आपने कहा रिश्ते नाते जोड़ लेते हैं, बच्चों की शादियां कर देते हैं, बड़ी जल्दी में हाँ करते हैं। कुछ अर्सा पहले तक हमारे यहाँ बरादरी सिस्टम था कि आमतौर पर बरादरी के अंदर ही शादियां की जाती थी, तो वो पैदाइशी तौर पर एक दूसरे को जानते थे। फिर बरादरियों से बाहर निकलना शुरू हुए हम लोग, तो अपने करीबी मिलने वालों के यहाँ शादियां शुरू हुई। तो उसमें भी एडवांटेज ये था कि लंबे अरसे से हम एक दूसरे को जान रहे होते थे। लेकिन अब जो है, अब हम अनजाने लोगों में भी शादियां बच्चों की करते हैं और तल्ख तजर्बात का सामना करते हैं। उसकी वजह यही है कि हम जल्दबाजी में, इसी तरह दोस्तियां हैं, इसी तरह पार्टनरशिप है हमारी, तो अगर हम पहले इंसान को अच्छी तरह परख लें तो फिर वो दिक्कतें पेश नहीं आएंगी जिसको हम फेस करते हैं।